گفتگو کا اب رشی نے بند دروازہ کیا، خود میں گم ہو کر جہاں سے منقطع رشتہ کیا۔ اس کے ذوق و شوق نے اس کو کیا غرق وجود، سامنے سے ہٹ گیا یکسر طلسمات شہود۔ جب توجہ تھی میسر ذرے تھے مانند طور، جب توجہ کو ہٹایا نور تھا وان ظہور۔ ناگہاں ظاہر ہوئی ایک نازنین سیمین بدن، بن کے تنہا اس طلسمی شب کا کوکب زو مگن۔ سن بلستاں زلفوں کے تھے تا کمر لٹکے ہوئے، روشنی سے چہرے کی کوہ و کمر دمکے ہوئے۔ جلوہ مستانہ میں سرشار سرتپا تھی وہ، مست بے جام و سبو تھی زمزمہ پیرا تھی وہ۔ فرشتہ غیب کا ظہور۔ مرد عارف نے گفتگو کا دروازہ بند کر دیا، یعنی خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے آپ میں مست ہو گیا اور اس نے عالم سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ اس کے ذوق و شوق نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا، وہ خود مست ہو گیا اور وہ شہود کا طلسم توڑ کر وجود میں آ گیا۔ اس کی حضوری سے ذرے طور کی مانند ہو گئے۔ اس کی توجہ کے بغیر نہ تو کوئی نور تھا اور نہ کوئی ظہور تھا۔ اس رات کے طلسم کے اندر ایک نازنین حسینہ نمودار ہوئی جو اس بے ستارہ رات کے لیے گویا ستارہ تھی۔ اس کی زلفیں اس کی کمر تک لٹکے ہوئے تھیں اور اس کے چمکتے چہرے سے پہاڑ اور قمر روشنی حاصل کرتے تھے۔ وہ مستانہ جلوہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شراب کا پیالہ پیے بغیر اس مست نازنین نے دلکش نغمہ چھیڑا۔ سنبلستاں کہتے ہیں، مراد ہے سنبل کی مانند سیارہ اور خوشبودار بالوں والی زلفیں۔ سنبل ایک خوشبودار گھاس جس میں زلفوں سے ملتے جلتے تار ہوتے ہیں، تابع گیر روشنی حاصل کرنے والا۔